بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آج آپ کی خدمت میں درود شریف کی فضیلت، درود شریف کی اہمیت اور درود شریف پڑھنے والوں کے لیے انعام اکرام کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ان ارشادات و اقوال کا مجموعہ ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے خوشخبریاں اور درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے تنقید یعنی وعید سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصہ نقل کیا گیا ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مجھے قیامت میں نہ دیکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون شخص ہے جو آپ کی زیارت نہ کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل شخص۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، بخیل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کے لیے بخل کے لیے یہی کافی ہے کہ جب میرا ذکر اس کے پاس کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ بھی نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کے بخل کے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کے سامنے ذکر کیا جاؤں اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم کو سب سے زیادہ بخیل آدمی بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ سب سے زیادہ بخیل شخص ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بات ظلم سے ہے کہ کسی آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ان میں سب سے اہم اور سب سے مقدم تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا پاک ارشاد اور حکم ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ حق تعالیٰ شانہ قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور بہت سے انبیاء اکرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی، ان کے بہت سے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی حکم یا کسی اعزاز و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی یہ کام کرو۔ یہ اعزاز صرف سید الکونین فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ نے صلاۃ کی نسبت اولاً اپنی طرف، اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے اللہ جل جلالہ اس پر 10 مرتبہ صلاۃ بھیجے گا۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے تو ایک ہی درود اور ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود شریف کی ہوگی کہ اس کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوں۔ پھر کتنے خوش قسمت ہیں وہ اکابر جن کے معمولات میں روزانہ لاکھوں تعداد میں درود مبارکہ ذکر کی گئی کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔
خاص درود کے لیے خاص فضائل کے بیان میں حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ میں نے عرض کیا ضرور، عطا فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پسند ہے جو الفاظ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر فرمائے کہ آپ مجھ پر یعنی محمد پر اور ان کی آل پر درود بھیجو، اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اے اللہ، بے شک آپ بہت صفات والے بزرگ ہیں۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ برکت نازل فرمائی آپ نے حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر، بے شک آپ بہت برکتیں والے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس جو حدیث مبارکہ ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رحمت اور کرم کے سلسلے میں اس کے ہدیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کے یہ الفاظ بہت زیادہ پسند ہیں۔ لہذا ہمیں مومنین کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ پڑھیں۔ جب ہم یہ الفاظ پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بطور رحمت ہدیہ ہم عطا فرمائیں گے اور یہ الفاظ ان کو پسند آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے ہمارے گھرانے پر اس کا ثواب بہت بڑے پیمانہ میں پایا جائے، وہ ان الفاظ میں ضرور پڑھے: اللہم صلی علی محمد سے آخر تک۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر جو نبی امی ہیں، اور آپ کی بیویوں پر جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے گھرانے پر، جیسا کہ درود بھیجا آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک آپ ہی سزائے وار حمد ہیں، بزرگ ہیں۔ نبی امی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب ہے، اور یہ لقب آپ کا تورات، انجیل اور تمام کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ذکر شدہ ہے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنے کے فضائل تو ہم نے سن لیے۔ آئیے چلتے ہیں اس شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو آپ پر درود نہ بھیجے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ علامہ سخاوی نے کیا ہی اچھا شعر نقل کیا ہے: من لم یصلی علیہ نذکر اسمہ فہو البخیل وزدہ وصف الجبان۔ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے جس وقت کے حضور کا نام پاک لیا جا رہا ہو، پس وہ پکا بخیل ہے، اور اتنا اضافہ کر کے اس پر کہ وہ بزدل اور نامرد بھی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و فضائل ہم نے سن لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے درود مبارکہ کے فضائل بیان کیے۔ درود مبارکہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے تاکہ آپ خود بھی خوشحال ہوں، اللہ کے نبی پر بھی رحمت ہو، اور اللہ کے نبی کی رحمت کے وسیلے سے ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے سے ہمارے گھر کے اندر برکت، ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔